کیا اور صلیب پر اپنی جان دی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے خداوند نے اتنی بڑی قربانی ہمارے لیے کی۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے یوحنا اس کا 19 باب اس کی 26 اور 27 آیت میں خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنیں، آپ اس کی بات برکت ہو۔ اب اس میں بات یہ بیان کی جا رہی ہے محبت کی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کی نسل ہے، جسے آپ پیدا کرتے ہیں، جس سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہی آپ کی اولاد ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کا بھی رشتہ رکھیں گے نا، ضروری خون کا رشتہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کسی سے اگر محبت کا بھی رشتہ رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے اس سے بھی بڑھتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے حکموں کو مانے گا، آپ کی بات سنے گا، اور اس کے دل میں آپ کے لیے ایک جگہ ایک ایسا تخت بن جائے گا کہ وہ جو کسی کو نہیں دے سکتا۔ خدا کے بعد ایسا رشتہ ہم سے کسی نے نہیں رکھا، کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمارے خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ ہم جسے بیان کر نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو ہمیں بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح زبور اس کا 143 باب اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، Let the morning bring me word of you, unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند جب میں صبح اٹھوں تو مجھے ایسا چلا دکھا کہ بس میں تجھ پہ بھروسہ رکھوں، تجھ پہ توکل رکھوں، کوئی ایسا نہ ہو میری زندگی میں کہ میں کسی کے آگے سر جھکا سکوں یا کسی کے آگے سجدہ کر سکوں کسی کو، کیونکہ خدا صرف ایک ایسی ذات ہے جس کے آگے ہم نے سجدہ کرنا ہے، جس سے مانگنا ہے، جو ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ اسی طرح خداوند فرماتا ہے لو از پیشنٹ، صبر، پیار کیا ہے؟ صبر ہے۔ لو از کائنڈ، جو کہ رحم ہے۔ اٹ ڈز ناٹ انٹ، اس میں کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اٹ ڈز ناٹ بیس، جو آپ کو کبھی جس میں کوئی مار نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ پراؤڈ، کوئی ایسا فخر نہیں ہے کہ غرور نہیں کرنا آپ نے، کہ اگر آپ کسی سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں تو آپ غرور کریں کہ نہیں میں تو اس کو یہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا نوکر بھی ہے نا تو آپ اس سے بھی پیار کریں، کیوں؟ یہ نہیں کہ آپ پیسے اسے دے رہے ہیں، آپ اسے سیلری دے رہے ہیں، وہ آپ کا غلام نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایسے محبت رکھیں، رحم کریں کہ نہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ It does not dishonor other، کسی کو آپ نیچا نہ دکھائیں۔ It is not self-seeking، it is not easily angered، کسی سے ناراض نہ ہو۔ It keeps no record of wrong، it reads no record of wrong، کسی سے بے توکل نہ ہوئیں، کسی کے لیے ایسی سوچ نہ رکھیں کہ نہیں اگر میں اس کے اوپر حکومت کر رہا ہوں یا میں اس کو دے رہا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ایسی محبت نہیں رکھتی۔ یہ محبت نہیں، یہ پھر غرور ہے، یہ آپ کا صبر نہیں ہے، یہ آپ کا رحم نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسی محبت رکھیں گے۔ پھر خدا فرماتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کی 16 باب اس کی 14 میں ڈو ایوری تھنگ ان لو، جو بھی آپ کرو پیار سے کرو، محبت سے کرو، تاکہ خدا آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے، آسمان کھولے آپ کے واسطے، آپ کا دل صاف ہو، آپ کی نیت صاف ہو تو خدا ہر چیز دینے کی قدرت رکھے گا۔ اسی طرح خداوند فرماتا ہے بی کمپلیٹلی ہمبل اینڈ جینٹل، ہمیشہ رحم سے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، جینٹلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آؤ۔ بی پیشنٹ بیئرنگ ود another in love، جب بھی آپ کسی سے ملو پیار سے ملو، عزت سے ملو، محبت سے ملو، کیونکہ خداوند نے جتنی دیر بھی اس دنیا میں گزاری اس نے سب کچھ جو بھی برداشت کیا، سکھایا، سب کچھ پیار سے کیا، محبت سے کیا۔ اور ہمیشہ ایک ورڈ میں یوز کرتی ہوں، کوئی بھی اگر مسئلہ ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس اوکے، کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا ایسا خدا ہے جو دیکھ رہا ہے، آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے، جو بھی آپ جھیل رہے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، وہ سب کچھ اگر پیار اور محبت سے کہہ دیں گے نا کوئی بات نہیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ امید رکھتے ہیں، جس کی آپ وش رکھتے ہیں۔ اسی طرح خدا فرماتا ہے مائی کمانڈ از دس لو ایچ ادر ایز آئی ہیو لو یو، ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھو جیسے میں نے آپ سے محبت رکھی، یہ بھی خدا کا فرمان ہے۔ اسی طرح خدا فرماتے ہیں مرسی پیس اینڈ لو بی یور ان ابنڈنس، جتنا رحم آپ کسی پر کیا کرو گے اتنا ہی آپ پر بھی کیا جائے گا، ضرورت سے زیادہ۔
This is no fear in love. پیار کرنے میں, محبت کرنے میں کوئی خوف نہیں. But perfect love drive out fear. ایسا پیار کرو, ایسی محبت رکھو جس کو آپ کو کسی کا خوف نہ ہو. Because fear has to do with punishment. کیونکہ خوف جو ہے وہ آپ کو برے کاموں کی طرف لے کے جائے گا اور اس سے آپ کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. The one who fear is not made perfect in love. جو خوف رکھتے ہیں وہ کبھی بھی پیار نہیں کر سکتے. جو خوف رکھیں گے وہ کبھی محبت نہیں رکھ سکیں گے. ان کے دل میں خوف رہے گا, پریشان رہیں گے, یا وہ کوئی برے کام کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ پیار کرنے سے بھی ڈریں گے, وہ محبت کرنے سے بھی ڈریں گے, کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے؟ غرور ہے, ان کے دل میں پریشانی ہے, وہ برے کام کر رہے ہیں اس وجہ سے. اسی طرح خداوند نے فرمایا لوکا میں بھی 12 باب اس کی 31 میں, love your neighbor as yourself. اپنے پڑوسی سے ایسی محبت رکھو جیسے آپ خود سے رکھتے ہو. There is no commandment greater than these. اس سے بڑے کوئی بھی قوانین ہماری زندگی میں نہیں ہے. جو اپنے پڑوسی سے محبت نہیں رکھ سکتا وہ کسی سے محبت نہیں رکھ سکتا. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا خون کے رشتے ہیں صرف آپ ان تک ہی رکھو. محبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ لٹا سکتے ہو, دے سکتے ہو. محبت سے کام لوگے تو محبت سے آپ کو کام ملے گا. آپ اپنی زبان اتنی میٹھی بنا لیں, اتنے پیار سے رہیں کہ جو اگلا بندہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ سے خود بخود محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں میرے زندہ پاک خدا. جتنے میرے زندہ پاک خدا لوگ یہاں پر موجود ہیں میرے زندہ پاک خدا, ایک ایک کی زندگی کے اندر کچھ لال کو قدرت کو ظاہر کر میرے زندہ پاک خدا. جب تیرے پاک کلام کو, تیری زندہ آواز کو بیان کرے میرے زندہ پاک خدا, تو ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت کا وسیلہ ہو میرے زندہ پاک خدا. جتنی جانے تیرے سامنے سرکب ہوئے میرے زندہ پاک خدا, ایک ایک کو تو نام نام برکت دے میرے زندہ پاک خدا. ایک ایک کی زندگی کے اندر کچھ لال کو قدرت کو ظاہر کر, ہر طرح سے تو حفاظت نگہبانی کا میرے زندہ پاک خدا. تیرا بڑا جلال, تیری قدرت ٹھہر دے میرے زندہ پاک خدا. اے سارے وقت کو میرے زندہ پاک خدا تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے میرے زندہ پاک خدا. اے میرے زندہ کی حالت وہی نکلنا نکل جانا, آپ نے نہیں دیکھنا کوئی آیا ہے نہیں ہے, اکیلے ہی ٹارگیٹ پہ نکل جانا. اور بات بھی یہی, جس نے ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے نا اسے نیند نہیں آتی, اس نے اپنے ٹارگیٹ کو اکمپلش کرنا. تو خداوند یسوع المسیح دنیا میں ٹارگیٹڈ تھے, اور اتنے میں نے اس دن میں بات کر رہا بھائی سے کہ خداوند یسوع المسیح واقعی تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ. یہ نہیں عام روٹین میں لوگ جان دیتے ہیں اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, شہید بھی ہوتے ہیں. 1965 یا 67 کی جنگ 70 کی بھی دیکھ لے تو لوگوں نے, عام لوگوں نے بھی کیا باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ دیے, انہیں پتا تھا ہم نے مر جانا ایک پل. لیکن ان کی تھکاوٹ اس طریقے کی نہیں, ان کا ڈر وہ نہیں جو خداوند یسوع المسیح کے اوپر ایک بوجھ تھا. جس بوجھ کو لے کر خداوند یسوع المسیح دنیا میں آئے, اس کو خدا کے مشن کو, خدا کی فرما برداری کو انہوں نے پورا کرنا. خدا کے کلام کو جو عہد عتیق سے خدا کے لیے تھا, خداوند یسوع المسیح کے لیے جو پیشن گوئیاں ہوئیں, زبور نبی نے کی, یسایہ نبی نے کی, اور تمام بڑے نبی نے خداوند یسوع المسیح کی بارے میں جو پیشن گوئی کی, اس کو پورا کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ٹارگیٹ. کیونکہ یسوع بذات خود ایک جسمانی حالت میں تھے, ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی, وہ تھکتے بھی تھے, ان کو پسینہ بھی آتا تھا. لیکن ایک بات خداوند نے گثسمنی کے باغ میں دعا کی, اے خداوند یہ جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستحد, روح مضبوط ہے. خداوند یسوع المسیح کی اسپرٹ بڑی اسٹرانگ, خداوند یسوع المسیح کی جو اسپرٹ تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی اور پختہ مصمم ارادے کی اسپرٹ تھی خداوند یسوع المسیح. یہ کلمے سے ہٹ کر میں بات اس لیے کر رہا ہوں آپ سے کہ خداوند یسوع المسیح پر جو بوجھ تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا, اور وہ جو جس چیز کو, جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے تھے, اس مقصد کو پورا کرنا نہایت ہی کٹھن اور مشکل کام, کیونکہ انہوں نے خالی جان نہیں دینی تھی. خداوند یسوع المسیح نے خالی جان نہیں دینی تھی. خداوند یسوع المسیح نے اس نجات کو تھرو 2024 اور تا قیامت لے کر چلنا. آمین. جو نجات کا منصوبہ صلیب سے شروع ہوا, ایسے نہیں خداوند یسوع المسیح نے روٹی توڑتے ہوئے کہا میری یادگیری میں تم یہی کیا کرو. آمین.
کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری کل کو میری آج 2024 میں بشپ ولسن نے روٹی توڑنی ہے، خدا یسوع مسیح کو 2000 سال پہلے پتا تھا کہ یہ چیزیں چلنی ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اس وقت کہہ دیا کہ جب روٹی توڑی اور کہا میری یادگیری میں تم یہی کیا کرو، کہ تم اس باتوں کو جو میں کر رہا ہوں ان کو تم مناؤ گے، سیلیبریٹ کرو گے. یہ اتہاس ہو رہی ہے، یہ لکھی جا رہی ہے، یہ آپ کے عقیدے کا حصہ بنے گی جو روٹی توڑنا ہے. آمین. تو خدا یسوع مسیح نے جب روٹی توڑی شاگردوں کو دی اور اسی طرح میں کا پیالہ لیا، اسے اپنے خون سے ریزیمبل کیا. وہ اصل میں خدا یسوع مسیح اس راستے کے اوپر، شاگرد تو اس کھانے کی میز پر تھے، لیکن خدا یسوع مسیح اس نجات کے راستے کو جو آنے والے دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں مسلسل متواتر ہو کر چلنی ہیں آپ کی زندگیوں میں. آمین. تو خدا یسوع مسیح تھکے ماندے، ان پر دنیا کا بوجھ تھا. انہوں نے خالی کروسیفائڈ نہیں ہونا تھا، انہوں نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دینا تھا. انہوں نے وہ رشتہ جو بیل بکریاں ذبح کر کے کفارہ ادا کرتے اس کو ختم کرنا تھا. اس چیز انہوں نے باپ کا اور آپ کا ڈائریکٹ رشتہ کرنا تھا، کنیکشن بنانا تھا. خدا یسوع مسیح نے جو یہ مشن تھا، یہ بڑا مشکل، یہ مشن خدا یسوع مسیح کا بڑا مشکل مشن تھا جو انہوں نے اکمپلش کیا، پورا کیا صلیب پر جان دے کر اور جینے تک. اور مصلوبیت کے بعد لکھا ہے تیسرے روز خدا یسوع مسیح جی اٹھے، اور جینے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جاتے ہوئے ایک الفاظ اعمال کے رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے، اس کے آخری چیپٹر میں لکھا ہے کہ میں اب سے دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. تم سانپوں کو اٹھاؤ گے تو کچھ درد نہ ہوگی، تم زہر کا پیالہ پی لو گے کچھ نہیں. میں جانتا ہوں اور ایک مددگار ہیلپر بھیجوں گا. ہیلپر کیا ہے؟ وہ آج ہی ہمارے ہیلپر کیا ہے؟ وہ آج بھی ہمارے ساتھ. ہولی اسپرٹ کی بات میں جانتا ہوں، وہی ہیلپر جو شاگردوں کے 120 کی جماعت میں بلائی منزل کی بالا خانے پہ نازل ہوا، وہ ہیلپر ہولی اسپرٹ. وہی شاگرد جو گثمنی کے باغ میں ڈر کے بھاگ گئے اور پطرس نے یسوع کا 3 دفعہ انکار کیا، شاگرد بھاگ گئے جو یسوع کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھائے پھرتے تھے، کھاتے تھے، لیکن وہ یسوع کے ساتھ تو تھے، لیکن وہ یسوع پر وہ ایکسپیریمنٹل طور پر ساتھ تھے. وہ جج کر رہے تھے یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے خدا یسوع مسیح. وہ یسوع کے ساتھ ہو کر بھی یسوع کو سمجھ نہیں سکے، تب بھی خدا یسوع مسیح کو کہتے تھے خدا مسیح یسوع آپ ہمیشہ تمثیلوں میں باتیں کریں کہ اس ہیکل کو ڈھائی جائے گی تو تیسرے دن. ان کو شاگردوں کو سمجھ نہیں لگتی. کیوں سمجھ نہیں لگتی تھی ان سب باتوں کی؟ وہ یسوع کے ساتھ ہو کر بھی وہ یسوع کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ کیونکہ ان کی ابھی وہ آنکھیں نہیں کھلی تھی جس سے وہ یسوع کے پیچھے جان دیتے. اور جب ان پر روح القدس نازل ہوا اور انہوں نے سب نے غیر زبان میں دعا شروع کی، تب وہ خدا ان کے مشن کو، تب ایک ایک قول اور قرار یسوع کے یاد آئے اور انہیں بھید ان پہ کھلا کہ اچھا ہی از دا جیسس کرائسٹ. تب انہوں نے یسوع کی منادی شروع. پھر کیا ہوا؟ اسی پطرس نے جان دی. توما رسول کو بشا صاحب کو پتا ہے کس سے مارا گیا؟ توما رسول کو کس سے مارا گیا؟ بالوں سے شہید کیا. پطرس کو کس سے مارا گیا؟ الٹی. اور بہت سے شاگرد ہیں جس کے سر بھی قلم کی تلوار. اور کیا ہوا؟ کیا وہی شاگرد جو گثمنی باغ سے بھاگے وہ اینڈ میں جام شہادت کو کیا کیا؟ ہنس ہنس کے پیا انہوں نے جام شہادت. کیوں؟ ان میں آ گیا پاک روح. وہ خدا کے بھیدوں کو سمجھ چکے اور خدا کے کروسیفائڈ مشن کو جو شاگردوں نے بعد میں پوری یورپ، پاکستان، ایشیا اور پوری دنیا میں پھیلائے. 12 شاگردوں میں. آمین.
اس کے بعد مقدس پلوس رسول بھی آ کر بیچ میں اسی ٹیم کا حصہ بن گیا. روم، یورپ، پطرس نے اور پلوس نے مل کر خدمت کی. تو خیر یہ ساری باتیں تھی. خداوند کے کلام کلمے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، لیکن مین چیز بتانے کا مقصد کہ خداوند کا مشن کوئی بڑا ہی مشکل مشن تھا، یہ ایزی مشن نہیں تھا. تو خداوند برکت دے آپ کو. آئیے اس وقت ہم دعا کروں گا میں، اس کے بعد مسز پاسٹر عزیز جو ہے دربت خالد مبارک کی سناسی تک شکر گزاری کرتے ہیں. ان کا دربار خدا ہے. اللہ شکر کہ خدا تیری شکر گزاری. چڑھ جاندے نے مر جان ماما جی تو پت مر جاندے نے جوندیاں ہی ماما دا جنازہ پڑھ جاندے نے مر جان ماما جی تو پت مر جاندے نے میرا تے غریب بہنی دا پت کھون والے ہو مینو روندا ویکھ کے تے خوش ہون والے ہو جاندے جاندے جگ تے ہنیرا کر جاندے نے مر جان ماما جدوں پت مر جاندے نے جوندیاں ہی ماما دا جنازہ پڑھ جاندے. اور خدا کی خاتمہ مسز رحیم جو ہے باجی اینجلا آئیں گی اور وہ آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش سلام. آج کے دن کے لیے